ایک کہانی 12واں حصہ یعقوب حصہ دوم پیدائش 27 تا 35 باب۔ جب یعقوب اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا تو خدا نے اسے منتخب اور ممتاز کیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بھائی اور باپ کو اس برکت کے حصول کے لیے دھوکہ دیا جس کا وہ شدت سے مطلوب تھا، اور اسی برکت کی وجہ سے وہ مفرور ہو گیا اور بیتیل میں خدا سے ملا۔ لیکن کیونکہ اس نے ابھی تک اپنی زندگی میں خدا کو پہچانا اور قبول نہیں کیا، وہ بھول جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کا حقیقی تعلق کہاں سے ہے، اور اس کی بجائے اپنے ماموں لابن کے گھر اپنی محبوبہ راخل کے ساتھ خوشگوار وقت گزارتا ہے، اور آخر کار اس کی زندگی اور ماحول جس کے بارے میں خیال تھا کہ اس کے باپ کی برکت سے خوشحال ہے، خدا کی مداخلت نے اسے گھیرے میں لینا شروع کیا، اور آخر میں یعقوب اپنے ماموں اور سسر لابن کے گھر کو چھوڑتا ہے، نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اپنے قبیلے، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر واپس جاؤ۔ خدا صرف کنعان کی سرزمین پر اصرار کرتا ہے۔ اس نے یہ بات ابراہیم سے، اسحاق سے اور یعقوب سے دہرائی، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا کیوں اپنے لوگوں کو کنعان میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس وجہ کی جانچ پڑتال ایک کہانی اور یشوع کے حصے میں کی جائے گی۔ یعقوب نے لیا اور راخل کو بلایا اور اپنے پریشان کن اوقات کی شکایت کی جو اس کے سسر لابن کی وجہ سے کٹھن تھا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ خدا نے کہا، میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تم نے ایک ستون کو مسح کیا اور جہاں تم نے مجھ سے منت مانی۔ فوری طور پر اب اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی آبائی سرزمین پر واپس چلے جاؤ۔ پھر لیا اور راخل کی رضامندی سے وہ لابن کے گھر کو چھوڑتے ہیں۔ یعقوب کے خدا کی اطاعت کرنے کے بجائے زیادہ امکان ہے کہ خدا یعقوب کو باہر لے جا رہا ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر ماحول دشوار ہونے پر یعقوب کو لابن کا گھر چھوڑنا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا ذہن بیتیل جانے کا نہیں ہے۔ بیتیل کو واپسی، آدھی اپنی وجہ سے، آدھی دوسروں کی وجہ سے اب یعقوب بیتیل واپس جا رہا ہے، لیکن یہ راہ ہموار نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ابھی تک دل میں ہتھیار نہیں ڈالے، اور بیتیل آنے سے پہلے کچھ پہاڑ ہیں جن پر یعقوب کو ضرور غالب آنا ہے، حتیٰ کہ خدا کی طرف سے حتمی تیار کردہ سکم پر پیچھے لابن اس کا پیچھا کرتا اور آگے عیسو اسے دھمکاتا ہے۔ یقیناً خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے راہ کی حفاظت کرے گا۔ لابن کا تعاقب، یعقوب جس کو پہلے ہی لابن کے بیٹوں سے تکلیف تھی، لابن اور اس کے بیٹوں سے بھاگتا ہے جیسے وہ عیسو سے فرار ہوا۔ اس بار تنہا نہیں بلکہ 4 بیویوں، 11 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ، اور ان کے فرار ہونے کے 3 دن بعد لابن کو یہ معلوم ہوا، اور 7 دن تک اس نے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ یعقوب کی جماعت تک پہنچا۔ شاید یعقوب کے ذہن میں بہت کچھ کہنے کو تھا، لیکن لابن کو نہ صرف یعقوب بلکہ اپنی دونوں بیٹیوں سے بھی دھوکہ دہی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر وہ خدا جس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی حفاظت کی مداخلت کرتا ہے، اس سے پہلے کہ لابن یعقوب تک پہنچے، خدا لابن کو اس کے خواب میں کہتا ہے کہ خبردار، یعقوب سے اچھا یا برا کچھ بھی نہ کہنا۔ لابن اپنے پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے، لیکن محض اپنے بت ڈرابیم کی تلاش کرتا ہے۔ یعقوب کی شکایت سن کر وہ یعقوب کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ اگر خدا ان کی حفاظت کرتا ہے تو دنیاوی بادشاہ اور شیطان خدا کے فرزندوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یعقوب بیتیل کے سفر میں ایک چھوٹے سے پہاڑ پر غالب آیا۔ عیسو سے ملنے کی تیاری، یعقوب کوئی خاص شخص نہیں ہے۔ یعقوب کی مکاری، دھوکہ دہی، جہالت اور اس دنیا میں رہنے کے طریقے ہماری زندگی کے حصوں کی طرح ہیں۔ جیسا کہ یعقوب اپنے آبائی شہر بیتیل کے قریب ہے جہاں اس نے خدا سے منت مانی، وہ اپنے بھائی عیسو کو ملنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے ڈرتا تھا۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کی ہمدردی کو جانچنے کے لیے جاسوس بھیجے۔ اس نے انہیں میٹھی باتیں کرنے کے لیے بھیجا، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے خداوند کا منظور نظر ہونا چاہتا ہوں۔
تاہم جو افسردہ کن خبر واپس آئی وہ یہ تھی کہ عیسو 400 افراد کے ساتھ یعقوب کے پاس آ رہا ہے۔ دوسرا، عیسو کی خبر پر یعقوب اپنے ساتھیوں اور مویشیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ احتیاط تھی، جب عیسو ایک گروہ کو مارے تو دوسرا گروہ فرار ہو سکتا ہے۔ تیسرا، وہ خدا سے دعا کرتا ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں ڈھونڈا۔ ایک لفظ میں اس نے دعا کی، خدا، میرے دادا کے خدا، میرے باپ کے خدا، تو نے کہا تھا کہ اگر میں اس سرزمین پر واپس آؤں تو میں برکت پاؤں گا، اور یقیناً تو نے مجھے اب تک بہت کچھ دیا، لیکن میری دعا ہے کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا، میں بہت ڈرتا ہوں۔ خدا نے یقیناً مجھ سے کہا تھا کہ وہ یقیناً مجھے ترقی بخشے گا اور میری اولاد کو سمندر کی ریت کی طرح بنائے گا جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعا بہت خود غرض، غیر مخلص اور بچگانہ ہے۔ تاہم دعا کے بعد بھی یعقوب اپنے بھائی عیسو کے جذبات کو دور کرنے کے لیے تحائف پیش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں نذرانہ یعقوب اپنی اس دولت میں جو اس نے گزشتہ 2 دہائیوں میں جمع کی تھی نذرانے کو تقسیم کرتا ہے۔ جبکہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی، تب وہ حکمت عملی سے فاصلہ رکھتے ہوئے تحائف کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اور اسے یعقوب کی جماعت سے پہلے عیسو کو بھیجتا ہے۔ وہ عیسو کو پہنچانے کے لیے تحائف کے ساتھ پیغامات بھی بھیجتا ہے۔ تاہم یعقوب کو ابھی تک راحت نہیں ملی، لہٰذا رات گزارنے کے بعد وہ اپنی بیویوں، بیٹوں اور مال کو دریائے یبوک کے پار بھیجتا ہے اور تنہا رہ جاتا ہے۔ ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، لیکن اب وہ اکیلا رہ گیا ہے، جیسا کہ اس وقت تھا جب اس نے بیتیل میں خدا سے منت مانی تھی۔ اب اسے خدا سے بات چیت کرنی ہوگی۔ یہ یعقوب ہے۔ یعقوب تنہا اور ساری رات کسی سے لڑتا رہتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت کتنا کٹھن اور اس کا دل کتنا بھاری تھا، اور وہ شخص جس کی نمائندگی خدا کی طرح اور فرشتہ کی حیثیت سے یعقوب کے خلاف جیت نہیں سکتا۔ خدا اپنے فرزندوں پر دباؤ نہیں ڈالتا جن سے وہ طاقت سے محبت کرتا ہے۔ یہ طاقت یا قوت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے ہے۔ یقیناً یہ بلاخر خدا کے جوش کے ساتھ بنایا جائے گا، لیکن صورتحال اور حالات میں ایسا لگتا ہے جیسے نابالغ بچوں کو اپنی مرضی سے جو وہ چاہتے ہیں حاصل کرنے دے۔ تب فرشتہ یعقوب کی ران پر مارتا ہے۔ یعقوب کو جسم کے مرکزی نقطہ پر مارا گیا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے یعقوب کی خود پسندی کو ضرب لگائی جسے یعقوب تھامے تھا، اور فرشتہ یعقوب کا نام پوچھتا ہے جو چاہتا تھا کہ فرشتہ اسے برکت دے۔ اس سے پہلے جب اس کے باپ اسحاق نے پوچھا تو کون ہے، وہ شخص جس نے اپنی جان کو برکت کے لیے خطرہ میں ڈال دیا اور کہا میں عیسو ہوں، اب جواب دے رہا ہے میں یعقوب ہوں۔ پردیسی کی حیثیت سے سفر پر ابھی بہت طویل راہ طے کرنی ہے، لیکن یہاں خودی سے انکار کا ایک معیار ہے۔ فرشتہ یعقوب کو ایک نیا نام دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اسرائیل کہلائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا اور لوگوں سے جیت گیا۔ وہ 4 بیویاں اور 12 بچے نہیں، خوشحالی چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے سسر لابن اور اپنے سالوں سے مسائل درپیش رکھنا چاہتا تھا۔ لابن کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یعقوب کو بائبل میں فاتح کہا جاتا ہے۔ وہ عیسو سے جو 400 لوگوں کی سربراہی کرتے اس کی طرف آ رہا ہے، اس کے سامنے مایوسی کی کیفیت میں ہے۔ یہ فتح ہوتی ہے جب کسی کی کمی اور غلطی کو پہچانا جاتا ہے، اور اب یعقوب اپنے نام سے فرشتہ کی برکت کو وصول کرتا ہے، عیسو کی برکت نہیں۔ عیسو کی مہمان نوازی۔ عیسو کے لائے گئے 400 لوگ یعقوب کو دنیا سے بچانے کے لیے خدا کا استعمال کردہ سامان تھا۔ جیسے ہی یعقوب سیدھا کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ محض ایک سٹیج کو سہارا دینے والے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن بصورت دیگر وہ خوف زدہ ہوگا۔ یہ اس طرح ہے جیسے ابراہیم نے کثرت کی سرزمین مسوپتامیہ کو چھوڑا اور ہاران میں ایک عظیم بلاہٹ پائی۔
لیکن پھر بھی وہ مصر میں فرعون اور اس کے نوکروں سے خوف زدہ تھا۔ یہ اس طرح ہے جب اسحاق اپنے باپ ابراہم کی ناقابل فہم سوختنی قربانی بن گیا اور خدا کی اطاعت کی اور مصر نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود اسے جرار کے بادشاہ سے خوف آتا تھا اور اس نے دھوکہ دیا کہ اس کی بیوی ربکا اس کی بہن ہے۔ یعقوب کا نام بدل گیا، لیکن وہ اب بھی اپنے بھائی سے خوف زدہ ہے۔ جب یعقوب اپنے بھائی عیسو اور اس کے 400 افراد کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے لوگوں اور املاک کو دوبارہ 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، لونڈیاں اور ان کے بچے سب سے آگے، اس کے بعد لیا اور اس کے بچے، اور سب سے پیاری عورت راخل اور اس کا بیٹا یوسف پیچھے ہیں، اور اسی طرح یعقوب عیسو سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر وہ عیسو کے لیے 7 بار جھکتا ہے، لیکن یعقوب کے خلاف اس کے بھائی کے اندر نفرت یا انتقام کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوا کیونکہ یعقوب نے دل سے دعا کی، بلکہ اس وجہ سے کہ خدا نے پہلے ہی عیسو کا غصہ خارج کر دیا تھا۔ بہرحال لوگوں اور حالات کی وجہ سے یعقوب، جو اپنی مدد کے لیے خدا کے ہاتھ کو دیکھ یا پہچان نہیں سکتا، اپنے بھائی عیسو سے کہتا ہے، تمہارا چہرہ دیکھنا خدا کا چہرہ دیکھنے کے مترادف ہے۔ خدا نے سب کچھ حل کیا، لیکن جلال عیسو کو دیا گیا۔ بہرحال خدا یعقوب کے مسائل حل کرتا ہے۔ عیسو سے اپنی خوشگوار گفتگو سے علیحدگی کے بعد جو ایک ساتھ جانا چاہتے تھے، یعقوب واپس اپنے آبائی شہر کی طرف چلا گیا، اور اس کا دل جو کسی نوکر کی طرح آہستہ آہستہ دبا تھا، آہستگی سے اوپر آنا شروع ہوا اور دوبارہ بادشاہ بننے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر اس نے اس قدر تکلیف اٹھائی اور جدوجہد کی اور خدا نے اس کی بہت مدد کی، تو اسے یوں کہنا ہے، ہاں خدایا، اب میں صرف اپنے بادشاہ کی حیثیت سے خدا کی خدمت کروں گا اور ایک بچے کی طرح زندگی گزاروں گا جو اطاعت کرتا ہے۔ لیکن گنہگار کی زندگی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تمام نظر آنے والی مشکلات غائب ہونے کے بعد ابھی بھی اتنا کافی نہیں ہے کہ بیتیل جا کر دوبارہ ایک مذبح بنائیں۔ تاہم جب یعقوب سکم پہنچ گیا تو اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی، اپنے مویشیوں کے لیے پناہ گاہ بنائی، خیمہ لگایا، ایک کھیت خریدا، وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور کہا، ایل الہ اسرائیل، اس کا مطلب ہے اسرائیل کا خدا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا بدلا ہوا نام اسرائیل ہے، لہٰذا یہ میرا خدا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ یعقوب کا اعتقادی اعتراف نہیں ہے، اور اس کی بجائے اس کا مطلب یہ ہے، خدا میرے لیے موجود ہے کیونکہ خدا نے میری اس قدر مدد کی۔ شاید اگر وہ پہلے سے ہی اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے تو اسے ہوش آ گیا ہوتا۔ سکم رہنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایسی جگہ تھی جہاں بیتیل جانے کے لیے یعقوب کو جلدی سے گزرنا تھا۔ تاہم جب لابن اور اس کے بیٹوں کا خطرہ اور اس کے بھائی عیسو اور اس کے 400 افراد کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو یعقوب اپنے مایوس دل سے رہائی پاتا اور سکم میں رہتا ہے۔ حالانکہ خدا اسے ہمیشہ بیتیل میں بلاتا تھا، اس نے کبھی اسے سکم میں رہنے کے لیے نہیں کہا۔ آخرکار اس کی اکلوتی بیٹی دینا سکم شہر میں سکم کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے نکلی، اور ملک کے سردار حمور کے بیٹوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ زیادتی کی، جن سے یعقوب نے کھیت خریدا تھا۔ اور یہ واقعہ یعقوب کے بیٹوں کا غصہ تھا، اور شہر کے تمام لوگوں کا اس جھوٹ کے ساتھ ختنہ ہوا کہ اگر ہر شخص کا ختنہ کیا جائے اور ہم جیسے بن جائیں تو وہ شادی کر لیں گے۔ تب شمعون اور لاوی نے مکاری سے تلواروں کے ساتھ تمام مردوں کو مار ڈالا اور دینا کو واپس لائے۔ یعقوب کے دوسرے بیٹوں نے شہر کو لوٹا اور خون کے ساتھ شہر سے بدلہ لیا۔ یعقوب کو ایک سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ اس جگہ پر رہا جہاں سے اسے صرف گزرنا چاہیے تھا۔ اب یعقوب مزید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسی نقطہ تک ہے۔ بیتیل جانا اور ایک مذبح بنانا۔ اس لمحہ خدا ظاہر ہوتا ہے اور بولتا ہے۔ خدا کے دوبارہ بولنے سے پہلے وہ صبر سے انتظار کرتا اور دیکھتا رہتا ہے
جب تک کہ آخرکار یعقوب مکمل طور پر نہیں جھکا۔ یہ خدا کا جوش ہے۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ اس کا مطلب ہے وہاں جا جس کی تو نے مجھ سے منت مانی جب تو اپنے بھائی سے بھاگا تھا۔ خدا عظیم الشان ہے، وہ کچھ نہیں بھولا۔ آخرکار یعقوب اپنی بچے کی حیثیت اور گنہگار کی زندگی سے چھٹکارا پاتا ہے۔ یعقوب اپنے ساتھ ہر کسی کو کہتا ہے کہ وہ اجنبی دیوتاؤں سے چھٹکارا پائیں۔ نہ صرف راخل بلکہ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جو خدا کی خدمت کرتے اجنبی دیوتا رکھے تھے۔ یہ ان دنوں سے مختلف نہیں ہے۔ یعقوب نے ان سے کہا کہ وہ خود کو پاک کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہائیں اور دھوئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روحانی اعتقاد بحال ہو۔ وہ یہ بھی کہتا ہے اپنے کپڑے بدلو۔ اس کا مطلب لفظی طور پر کپڑے تبدیل کرنا ہو سکتا تھا، لیکن کپڑے زندگی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب بتوں کو ترک کرنا، ایمان بحال کرنا اور زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اور پھر وہ پکارا، اس نے کہا پھر آؤ ہم بیتیل چلیں، جہاں میں خدا کے لیے قربان گاہ بناؤں گا، جس نے میری تکلیف کے دن مجھے جواب دیا اور جہاں بھی میں گیا تھا میرے ساتھ رہا۔ خدا واقعی حیرت انگیز ہے، اور یعقوب نے ایک لمبا سخت وقت گزارا۔ بلاخر انہوں نے بیگانہ دیوتاؤں کو جن کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ان کے کان میں مندروں اور بتوں کے لیے مواد کو سکم میں دبا دیا اور شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ فیصلے سے یہی مراد ہے۔ یہ صرف بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کو دفن کر رہے ہیں۔ تب خدا نے ان کے لیے ایک شاہراہ بنائی۔ وہ اس کے آس پاس کے شہروں کو خوف میں رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی یعقوب اور اس کی جماعت کو چھو نہ سکے۔ اور اس طرح بادشاہ خدا اپنے بچوں کا ساتھ دے رہا ہے، جسے ماضی میں متعدد بار دہرایا گیا ہے اور آئندہ بھی پیش ہوتا رہے گا۔ اور آخرکار یعقوب بیتیل آتا ہے۔ یہاں یعقوب ایک مذبح بناتا ہے اور خدا کے نام کو پکارتا ہے، لیکن وہ ایل الہ اسرائیل، جس کا مطلب ہے میرا خدا، اور میرے لیے خدا کے بجائے ایل بیتیل یا بیتیل کا خدا کو پکارتا ہے۔ یعقوب جس مقام پر تھا اس حالت سے نیچے آ گیا، اور آخرکار اسے خدا کی برکت ملی۔ خدا نے اسے برکت دی اور کہا اب تجھے یعقوب نہیں کہا جائے گا، تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یہ دنیا کی برکت نہیں ہے جسے یعقوب پانا چاہتا تھا۔ اس نے پہلے ہی جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی عیسو کو دنیاوی چیزیں دے دی، اور اس کے ساتھ اس نے بت اور بالیاں بھی دفن کر دیے۔ خدا نے یعقوب سے یہ بھی کہا ایک قوم اور قوموں کے جتھے تجھ سے نکلیں گے اور تیری نسلوں میں سے بادشاہ ہوں گے۔ خدا ایک ایسی قوم کے آغاز کے بارے میں بات کر رہا تھا جو یعقوب کے ذریعے حاصل ہوگی، اور پھر خدا وہ زمین جس کا وعدہ اس نے ابراہیم اور اسحاق سے کیا، کنعان کو یعقوب اور اس کی اولاد کو دیا۔ یعقوب کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جسے وہ تھام سکے اور لطف اٹھائے، تاہم بائبل کہتی ہے خدا نے یعقوب کو برکت دی۔ یعقوب نے خدا کی طرف سے حقیقی چیز وصول کی۔ یعقوب جو اس زمین سے تعلق رکھتا تھا اور اس زمین پر چیزوں کی تلاش اور جستجو کرتا تھا، اس نے پردیسی کی زندگی پائی جو خدا سے تعلق رکھتی اور خدا کی طالب ہے، اور اس زمین کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ یعقوب اپنے آبائی شہر میں پردیسی کی طرح زندگی گزارتا۔ اب یعقوب جسے خدا کی طرف سے حقیقی برکت ملی ہے، وہ جلد ہی بائبل سے غائب ہو گیا۔ بائبل میں اس کی ماں ربکا کی دایا کی موت، اس کی پیاری بیوی راخل کی موت اور اس کے باپ اسحاق کی موت کا بھی اندراج ہے۔ سب سے بڑے بیٹے روبن سے متعلق راخل کی لونڈی کے ساتھ سونے کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ خدا سے برکت پانے کے بعد ہر چیز یعقوب کی خواہش یا مرضی کے مطابق نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کے بجائے ایسا ماحول بنایا گیا کہ اس کا دل اس دنیا کو چھوڑ دے۔
اب याकूब अपने बेटे यूसुफ की कहानी में दब जाएगा और बाइबल में मरकजी किरदार की बजाय मावन किरदार के तौर पर पेश होगा। याकूब ने बाद में मिस्र के बादशाह के सामने इस तरह इतराफ किया। याकूब ने फराउन से कहा, मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं, मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे रहे, और अभी ये इतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। याकूब जो आराम कर रहा है। अपनी मौत से पहले याकूब ने यूसुफ से कहा, जब मैं अपने बाप दादा के साथ आराम करूंगा तो मुझे मिस्र से बाहर ले जाना और मुझे वहीं दफन करना जहां वो दफन है। याकूब अब वाज़ेह तौर पर जानता है कि उसका आबाई शहर कहाँ है। वो एक ईमान के ऐसे शख्स के तौर पर ना सिर्फ अपने जिस्म से बल्कि दिमाग के साथ भी खड़ा है जो अपने आबाई शहर का ख्वाह है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके आबाओ अजदाद का ईमान था। मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। फिर याकूब अपनी मौत से पहले अपने बेटों को बुलाता और कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ उसकी वजह यह है कि याकूब ये कह सकता है कि वो इनको इनके आने वाले दिनों के बारे में बता सकता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना किया है और उसने अपनी ज़िंदगी भर खुदा की ऐन, वाज़ेह मदाखलत और निगहदाश्त का तजर्बा किया है। याकूब ये भी जानता था कि उसके बेटे कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि उसके 12 बेटे पैदा होने के बाद याकूब ने उनके साथ करीबन 40 साल गुजारे। नजात और बुलाहट खुदा के फजल से है, लेकिन खुदा का बंदा होने के नाते खुदा के लोगों की तरह इस ज़मीन पर एक बाबरकत इंसान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना हमारी ज़िंदगी के समरात पर मुनहसर है। याकूब ने अपनी सारी ज़िंदगी इसको साबित किया। याकूब मर गया। बाइबल बताती है जिस तरह अब्राहम फोत हुआ और इसहाक फोत हुआ, इसी तरह याकूब मर गया और अपने लोगों, अपने बाप दादा के पास लौट गया। ये याकूब ही था जो उस वक्त से मुमताज़ था जब वो माँ के पेट में था और पैदाइशी मसीही की हैसियत से पैदा हुआ था, लेकिन दुनियावी बरकत हासिल करने के लिए अपनी हर चाल को इस्तेमाल किया और बिलाकर अपने बाप की बरकत हासिल की। और बिलाकर ये याकूब ही था जिसको उस बरकत के जरिए अपनी जिंदगी में सख्त बरसों से गुजरना पड़ा। ताहम खुदा अब भी याकूब के वसीले से हमसे बात कर रहा है, जिसने इस धरती पर अपना दिल बंद कर दिया और एक मुसाफिर की जिंदगी बसर की जब तक वो खुदा के आराम की तरफ बुलाया ना गया। अब एक कहानी यूसुफ की कहानी के साथ जारी है, जो उतार चढ़ाव से गुजरे बगैर पूरी जिंदगी खुदा की रोया को पूरा करेगा, क्योंकि वो याकूब से वाबस्ता है।